ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. ملک نیپال کے مسلمانوں، آج آپ کے اس خطے میں دارالعلوم نور الاسلام کی طرف سے جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے، یہ اس کے قیام کے 67 سال گزرنے کے بعد ایک جشن تعلیمی کے عنوان سے اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مخلص کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے، ایسی اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، ایسی امداد ملتی ہے کہ ایک چھوٹا سا دانہ ایک پودا بنتا ہے اور اس پودے میں بالیاں لگتی ہیں اور بالیوں میں پھر دانے لگتے ہیں اور دانوں سے پھر دوسرے پودے وجود میں آتے ہیں. ایک سلسلہ ہے، ایک درخت سے ایک باغ وجود میں آتا ہے، باغ سے بہت سے باغیچے اور چمن وجود میں آتے ہیں. ایک فرد کی کوشش کے بڑے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. دنیا کے ہر خطے میں ہم ان نتائج کو دیکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کوشش کا محصل، اس کا ثمرہ اور نتیجہ عطا فرماتا ہے. کوشش ضائع نہیں جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کوشش کے بدل میں اللہ تعالیٰ کچھ اور عطا فرما دیتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں جیسے فرمایا گیا کہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے کبھی وہی مل جاتا ہے، کبھی اس کا متبادل مل جاتا ہے، اور کبھی اللہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ریزرو رکھ لیتا ہے. پھر وہاں اس دعا کی قبولیت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ آدمی پھر یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ دنیا میں میری دعا کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو ہر دعا کے بدلے میں زبردست بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا. انسانوں کی کوششوں پر اللہ کے بڑے وعدے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ساری کوششیں شروع ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے. یہ کوششیں آگے بڑھتی رہیں. کبھی ہم حضرت نوح کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت ہود کو، کبھی حضرت صالح کو، کبھی حضرت لوط کو، کبھی حضرت ابراہیم کو. ہم حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو، حضرت یوسف کو دیکھتے ہیں. پھر ایک دور آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے آتے ہیں. پھر ان کے خلفاء کا سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. ایک سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا، ایک تعمیر جو آدم علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوئی تھی، اس عمارت کی تکمیل کے لیے پھر اللہ تعالیٰ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتا ہے، اور اس عمارت کی آخری اینٹ آپ بن جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ انا اللبنۃ الاخیرہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کر دی گئی.
آپ کے ذریعے اللہ کی شریعت کی تکمیل کر دی گئی، آپ کے ذریعے آخری کتاب نازل فرما دی گئی، آپ کے اوپر اللہ کا آخری پیغام آ گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری اور دائمی نبی بنا دیا۔ آپ کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ انسانیت اب بلوغ کے مرتبے کو پہنچ چکی ہے، نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، اب اس دور کے بعد کوئی نیا دور نہیں آنے والا ہے، یہی دور ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے قیامت کے دن تک پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور لوگوں کو اس اشارے کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہی ہے جیسے دو انگلیاں، اب بیچ میں کوئی اور انگلی نہیں ہے، بیچ میں کوئی اور نظام نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اب میرے درمیان اور قیامت کے درمیان کسی بھی جدت پیدا کرنے والے کو کسی جدت کی کوئی گنجائش نہیں، میری راستے پر چلنا ہے۔ ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ نے جو ہدایت دے دی، جو رہنمائی فرما دی، وہی آخری ہے۔ اب اللہ کی رہنمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی بنایا، آخری رسول بنایا، آخری وحی آپ پر نازل فرمائی، آخری کتاب آپ کو عطا کی گئی، اور آپ کی نبوت و رسالت کا تعلق پوری دنیا انسانیت سے ہے، بلکہ جنوں سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے۔ کسی ملک کے انسان، کسی برادری کے انسان، کسی دور کے انسان، کسی مذہب کے ماننے والے، لامذہب لوگ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ فرد، نہ جماعت، نہ برادری جو آپ کے دین سے مستثنا ہو، جس کو علیحدہ کر دیا جائے کہ ان کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو خاص طور پر اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آخری نبی کی آخری امت ہے اور آخری کتاب کے حامل ہیں، وہ آخری شریعت اور قانون کے علمبردار ہیں، اور اب جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان پر ڈالی گئی ہے، اور ذمہ داری جو نبی پر ڈالی گئی تھی وہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل کر دی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو براہ راست مخاطب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ان کو سنانے کے ذمہ دار تھے، اللہ نے آپ کو ان کے حق میں گواہ بنایا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف منتقل فرما دی۔ اب امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی گواہ بن کر پوری دنیا انسانیت کو مخاطب کرے۔ فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درمیانی اور بہتر امت اس لیے بنایا ہے تاکہ تمام انسانوں کے سامنے تم حق کے گواہ بن جاؤ، اور پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر گواہ بنائے گئے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ حق کی گواہی تمہارے سامنے پیش کر دے اور امانت تمہیں سونپ دے، پھر تم اس امانت کو لے کر لوگوں کے درمیان چلو پھرو اور دنیا کے اطراف و اکناف میں پہنچو اور حق کا اعلان کرو۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت قرار دیے گئے ہو اور پوری انسانیت کے لیے اس امت کو تیار کیا گیا، برپا کیا گیا، نکالا گیا، اور اس امت پر ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ یہ بھلائی کی تلقین کرے اور برائیوں سے روکے اور اللہ پر یقین کامل رکھے۔ یہ ذمہ داری اس امت کو دی گئی۔ اس ذمہ داری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اٹھے، اور آپ کے ساتھ جو بھی جڑتا گیا، جو آپ پر ایمان لاتا گیا، وہ اسی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہر کہو ماہ تک، ہر انسان تک، ہر مرد و زن تک، ہر جوان و بوڑھے تک پہنچتا رہا۔ اس کو ان تک جانے کے لیے گھر جانا پڑے، بازاروں میں جانا پڑے، مٹکوں میں اور میلے ٹھیلوں میں جانا پڑے، کوئی ذمہ داری کو پورا کرتا تھا کہ کوئی انسان بھی ایسا باقی نہ رہ جائے جو اللہ کی بارگاہ میں کل یہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا۔
یہ کہنے کا کسی کو موقع نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا کی پہاڑی سے جو اعلان فرمایا تھا وہ بھی اسی مقصد کی خاطر تھا کہ مکہ مکرمہ کی پوری آبادی سن لے، اور مکہ مکرمہ کیونکہ مرکز تھا پورے جزیرۃ العرب کا، وہی کعبہ مقدسہ تھا، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی توحید کے لیے قائم کیا گیا۔ پورے جزیرۃ العرب سے یاتری اور حج کرنے والے وہیں آیا کرتے تھے، اس لیے مکہ مکرمہ سے جس آواز کو بلند ہونا تھا اسے پورے جزیرۃ العرب میں پہنچنا تھا، اور پھر مکہ مکرمہ کے لوگوں کا سفر شام کے لیے ہوتا تھا، یمن کی طرف ہوتا تھا۔ یمن کا تعلق بھی رومن امپائر سے رہا، اور پھر پرشین امپائر سے رہا، اور شام کا تعلق رومن امپائر سے رہا۔ اس تعلق کی بنیاد پر جو بھی مکہ مکرمہ کے باشندے تھے ان کے روابط تجارتی نوعیت کے، تعارف کے، یہودیوں سے بھی تھے، عیسائیوں سے بھی تھے، لامذہبوں سے بھی تھے۔ فرمایا گیا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمی کا ان کا سفر ہوتا تھا اور ایک سردی کا، گرمی میں وہ شام کی طرف جاتے تھے اور سردی میں یمن کی طرف آتے تھے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے انتخاب اسی لیے کیا گیا کہ مکہ پوری دنیا کی ناف کی حیثیت رکھتا ہے، وہ دنیا کے درمیان میں ہے، اس کو سب سے زیادہ مقدس مقام بھی حاصل ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے وہ درمیان میں واقع ہے۔ پوری دنیا کی مرکزیت کے لیے اگر کوئی جگہ ہو سکتی تھی تو مکہ مکرمہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ مکہ مکرمہ سے اس نبی کا انتخاب کیا جائے جس نبی کو پوری دنیا کا کام سونپا جانا ہے، اور اس کام کے لیے یہ طے فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس کام کا آغاز تعلیم کی تحریک سے کیا جائے۔ لہذا پورے قرآن پاک سے جس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار کے جبرائیل امین کے حوالے کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ سورۃ العلق کی 5 آیتوں کو ابھی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو 5 آیتیں یا بسم اللہ کو شامل کر کے 6 آیتیں یوں تھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہایت ہی کرم فرما ہے، پڑھو اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بہت کرم فرمانے والا اور نوازنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہاں سے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، یہاں سے اللہ کا آخری پیغام شروع ہوا، یہاں سے آخری کتاب شروع ہوئی، یہاں سے آخری نظام شروع ہوا۔ اس نظام کی ابتدا علم سے کی گئی، پڑھنے سے کی گئی، قلم کے استعمال سے کی گئی، ذہن کے استعمال سے کی گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمی تحریک جب بھی شروع ہوگی تو اس کی بنیاد علم ہوگا، اس کی بنیاد معرفت ہوگی۔ صحیح علم سے صحیح عمل وجود میں آتا ہے، غلط علم سے غلط عمل وجود میں آتا ہے۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہوتا تو عمل صحیح نہیں ہوتا، فکر صحیح نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے صحیح علم سے انسانوں کو جوڑا جائے۔ مسئلہ انسان سے متعلق ہے، مسئلہ قومیت کے اعتبار سے مسلمان سے متعلق نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس نے ذمہ داری قبول کی اگر اس کو اپنے اسلام کا شعور ہے، لیکن اکثر بیشتر مسلمان ایسے ہیں جن کو اپنے اسلام کی امانت کا اور اسلام کے پیغام کا اور اسلام کے نظام کا شعور نہیں ہے۔ وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے اور اسلامی رسومات ان کے ساتھ برتی گئی، تو وہ پشتینی مسلمان ہے، موروثی مسلمان ہے، شعوری مسلمان نہیں ہے۔ قرآن پاک شعوری مسلمان تیار کرنا چاہتا ہے، اور بات جو کرتا ہے تمام انسانوں کی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے سارے انسان اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ سب کا مالک ہے، جن اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان سب کا مالک ہے۔
فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں میں لگا رکھا ہے اور ان کو قانون کا مکلف نہیں کیا ہے. ان کی طبیعت ایسی بنائی, ان کا مزاج ایسا بنایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ان کی صفت یہ بنائے گی. اب تکلیف شرعی کے ذمہ دار جن اور انس ہیں. انسانوں کو مخاطب کیا گیا اور جنوں کو مخاطب کیا گیا, اور جا بجا قرآن پاک میں دونوں کا تذکرہ فرمایا گیا, دونوں سے خطاب فرمایا گیا. ہم اور آپ انسانوں کے درمیان کام کرنے کے ذمہ دار ہیں. اگر کسی کا رابطہ جن سے ہو تو ظاہر ہے کہ جنوں کو بھی دین کی اسی اسلام کی دعوت دے گا. یہ اسلام جو آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت عیسیٰ تک پہنچا, یہی وہ اسلام ہے جو محمد عربی علیہ السلام کو عطا کیا گیا. ان تک اس کو بتدریج اٹھایا گیا, اس کی عمارت کی تعمیر کی جاتی رہی. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تکمیل کے لیے تشریف لائے. آپ نئے اسلام کو لے کر نہیں آئے. یہ واقعہ نہیں ہے کہ مسیحیت ایک مذہب ہے, یہودیت ایک مذہب ہے, صابئیت ایک مذہب ہے, ہندو مت ایک مذہب ہے اور دوسرے مذاہب ہیں. یہ واقعہ نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے, ایک مغالطہ ہے, تاریخی غلطی ہے اور فہم کی غلطی ہے. اور جو اصل حقیقت ہے وہ یہ کہ پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے. سورج, چاند, ستارے, سیارے, سمندر, بحر, بر, آبشار, ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تابع بنایا. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. سب مسلم ہیں, آسمان مسلم ہے, زمین مسلم ہے, چاند مسلم ہے. یہ سب کے سب اسلام کے پابند ہیں. اور جب یہ اللہ کا نظام اس پوری کائنات میں جاری ہے تو انسانوں کو سمجھایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے. لیکن الاسلام تو عربی کا لفظ ہے. الاسلام کے معنی کیا ہے؟ اوبیڈینس کے معنی ہے سرینڈر ٹو گاڈ. اللہ کے سامنے اپنے کو حوالے کر دینا, اپنے کو تج دینا اور اللہ کے فیصلے کو ماننا, اللہ کی فرما برداری کرنا, ایشور کو ماننا, لاڈ کو ماننا, گاڈ کو ماننا, جس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ یک و تنہا ہے, پوری کائنات کا کریٹر ہے, سب کو اس نے بنایا ہے. اسے جس نام سے لوگ جانتے چلے آ رہے ہیں, یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سب کے سب اس کے فرما بردار ہے. قانون اس کا چل رہا ہے, ہواؤں پر اس کا قانون چل رہا ہے, سمندر پر اس کا قانون چل رہا ہے, افلاک پر اس کا قانون چل رہا ہے, ہمارے وجود پر اس کا قانون چل رہا ہے. ہم اپنے ارادے سے وجود میں نہیں آئے اور اپنے ارادے سے ہم موت سے ہم کنار نہیں ہوتے. ہم اپنے ارادے سے اپنے دماغوں کے سیل تیار نہیں کرتے. ہمارے ارادے سے دل کی دھڑکنیں نہیں ہیں. ہمارے ارادے سے ہماری رگوں میں خون کا سرکولیشن نہیں ہے. ہمارے ارادے سے ہمارا نرو سسٹم نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ کے نظام کے ماتحت. ہم تو اپنے وجود سے اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم اللہ کے پابند ہیں. جیسے ہر چیز اللہ کی پابند ہے, ذرہ ذرہ, پتا پتا, بوٹا بوٹا اللہ کا پابند ہے. پرندے اللہ کے پابند ہیں, چرند درند اللہ کے پابند ہیں. سب کے سب مسلمان ہیں. مسلم کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کا پابند ہو, جو اللہ کا قانون مانے, جو اللہ کا فرما بردار ہو, اسے مسلم کہتے ہیں. اب اگر آپ اس لفظ کے اس معنی کے ساتھ بات کریں ہندو سے, دلت سے, عیسائی سے, جینی سے, سکھ سے, بدھسٹ سے, دنیا کے کسی بھی انسان سے, اگر آپ اس طرح بتائیں کہ جو اس کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, ہم سب کو جس نے پیدا کیا, اس کی بات ماننی چاہیے, اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے, تو کوئی بھی انسان اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. مشکل سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب اسلام کا لفظ بولتے ہیں تو اپنی زبان میں, اپنے ماحول میں, اپنی اصطلاح کے ساتھ اس کا استعمال کرتے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایک الگ مذہب ہے اور یہ مذہب بھی ایسا ہے جو شدت پسند ہے, جس مذہب میں قتل و قتال کا حکم ہے, جس مذہب میں کافروں کو مارنے کا حکم دیا گیا, مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا.
ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے، اور جب آپ اسلام کا لفظ اسی پس منظر میں استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آنے لگتی ہیں۔ اگر صحیح پس منظر میں لفظ کی صحیح تشریح لوگوں تک پہنچائی جائے تو کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا باقی نہیں رہے گا جو اس کی حقیقت کو تسلیم نہ کر لے، سوائے ان لوگوں کے جو ضدی ہوں، انادی ہوں، خبیث الفطرت ہوں، مجرم ہوں، شیطان ہوں، شیطانوں کے بالکل تابع ہوں، وہ یقیناً گمراہی کی طرف بڑھیں گے اور گمراہی پیدا کریں گے۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں جو مختلف مذاہب سے جڑے ہوئے ہیں اور مختلف روایتوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان تک صحیح بات پہنچے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو تیار کیا، جن صحابہ کو تیار کیا، جس امت کو تیار کیا، آپ نے اس کو یہی کام سونپا تھا۔ اسلام اسی کا نام تھا۔ اسلام کے ذریعے سے اللہ پر ایمان حاصل ہوتا تھا، پیغمبروں کی معرفت ہوتی تھی، فرشتوں کی پہچان حاصل ہوتی تھی، اللہ کی کتاب کے مضامین سے واقفیت ہوتی تھی، نبی کی تشریحات سامنے آتی تھی، عملی شکلیں سامنے آتی چلی جاتی تھی، لوگ بے تکلف انہیں سیکھتے چلے جاتے تھے اور اپنے عمل میں جذب کرتے چلے جاتے تھے، اور پھر ان کے وہ داعی بن جاتے تھے، مبلغ بن جاتے تھے، پریچر بن جاتے تھے، وہ پھر وہی بولتے تھے، وہی کہتے تھے۔ اسلام یہ تھا، اور جب اسلام یہ تھا تو اسلام پھیلتا تھا، بڑھتا تھا، اس میں کشش تھی، مقناطیسیت تھی، تاثیر تھی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں اسلام ایک چیلنج تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہے، یقیناً مسلمانوں پر ظلم تھا، زیادتی تھی، یقیناً مسلمانوں پر ستم ہو رہے تھے، لیکن یہ ستم ان لوگوں کی طرف سے کیے جا رہے تھے جن کو اسلام چیلنج دے رہا تھا۔ اسلام ایک طاقت کی شکل میں سامنے تھا، وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے فکر غلط ہے، عقیدے غلط ہے، رسومات غلط ہے، رواجات غلط ہے، بت پرستی غلط ہے، اور تم اللہ کو، بھگوان کو، ایشور کو، لاڈ کو، گاڈ کو چھوڑ کر جن کو خدا بنائے ہوئے ہو ان میں کچھ بھی دم نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو خود ہی تراشتے ہو، بناتے ہو، اور ان کے ناک کان درست کرتے ہو، مورتی کی شکل دیتے ہو، پھر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ کتنے بے عقل ہو، کتنے ناسمجھ ہو، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس کی بندگی کرو۔ تو اسلام چیلنج پیش کر رہا تھا، ہر طرف جاہلیت تھی، ہر طرف کفر تھا اور تاریکی تھی، اسلام روشنی پھیلا رہا تھا، اسلام حقیقت کو کھول رہا تھا۔ یہ جو اسلام تھا جس کا پہلا مدرسہ غار حرا سے شروع ہوا اور حضرت خدیجہ کے گھر میں قائم ہوا، پھر اس کے بعد حضرت ارقم کے گھر میں 3 سال تک چلتا رہا، پھر صفا کی پہاڑی سے جس مدرسے نے داخلوں کا اعلان کیا، جس نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ عمومی داخلے ہو گئے، اوپن اسکول ہو گیا، اور سب کو پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں سے کہہ رہے تھے، ارقم کے گھر میں کیا پڑھائی ہو رہی تھی، اس کا علل ملا اعلان کر دیا گیا، فرما دیا گیا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں اس بات کو تسلیم کر لو، مان لو کہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی معبود ہے، وہی حاکم ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی تصرف نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ بات مانو گے تبھی کامیابی تم کو ملے گی۔ اور اس کے بعد محلے محلے اور گلی گلی اور کوچا کوچا جا کر آپ لوگوں کو یہ پیغام بھی دیتے رہے اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے رہے کلمۃ تقولونھا تملکون بها العرب والعجم، یہ کلمہ جو تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایسا انقلاب انگیز کلمہ ہے کہ اگر اسے تسلیم کر لو گے تو عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ بات مکہ مکرمہ میں کہی جا رہی تھی، وہاں صرف یہ نہیں کہا جا رہا تھا اسے مان لو گے تو جنت میں جاؤ گے، اسے مان لو گے تو قبر میں راحت ملے گی، اسے مان لو گے تو بس اللہ راضی ہو جائے گا، صرف یہ نہیں فرمایا جا رہا تھا، یہ فرمایا جا رہا تھا کہ اس کلمے کو مان لو گے تو عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے،
آج ہم تمہارے سامنے جزیہ پیش کریں گے اور سیادت اور قیادت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ نظام الہی عالمی مقصد کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اسی خاطر برپا کیا گیا تھا کہ دنیا کا کوئی چپا ایسا باقی نہ رہ جائے جہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہ ہو۔ اس لیے اعلان کر دیا گیا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین برحق دے کر اسی لیے بھیجا ہے کہ تمام ادیان اور مذاہب اور افکار و فلسفوں و نظریات پر ان کے دین کو، ان کے نظام کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے مذہب کو، ان کی تہذیب کو غالب کر دیا جائے۔ اس غلبے کے لیے اللہ نے بھیجا، لیکن یہ غلبہ ڈنڈے کے زور پر نہیں، یہ غلبہ لڑائی جھگڑے سے نہیں، یہ غلبہ ہے فکر کا، عقیدے کا، یہ صحیح سوچ کا غلبہ ہے، یہ صحیح اخلاق کا غلبہ ہے، یہ صحیح راستے کا غلبہ ہے۔ اور جب اس کی ترویج کی جائے، ہر شخص دیوانہ بن جائے، ہر شخص یہ طے کر لے کہ میں لوگوں تک یہ کلمہ پہنچاؤں گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، جیسے ابوبکر نے پہنچایا، جیسے عثمان نے، عمر نے، علی نے، جیسے بلال نے، زید نے، عورتوں میں جیسے خدیجہ الکبریٰ نے، سمیہ نے اور دیگر حضرات نے اور خواتین نے رضی اللہ عنہم اجمعین، جس طرح انہوں نے اس کلمے کو پیش کیا، اپنے وجود سے پیش کیا، اپنی زبانوں سے پیش کیا، صبح و شام کی اپنی نقل و حرکت سے پیش کیا، اپنے دل گرم سے پیش کیا اور اپنی تڑپتی روح کے ساتھ پیش کیا۔ مسلمان جب اس کی نقل کریں گے اور یہی کیفیت ان پر طاری ہو جائے گی، تو جو اس وقت کی صورتحال تھی کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک پہنچے، مدینہ منورہ سے یمن پہنچے، بحرین پہنچے، عمان پہنچے، مدینہ منورہ سے عراق پہنچے، شام پہنچے، مدینہ منورہ سے نکل کر ایران پہنچے، خراسان پہنچے، ترکستان پہنچے، افغانستان پہنچے، ہندوستان پہنچے، اور ہندوستان پہنچے تو نیپال پہنچے، بھوٹان پہنچے، برما پہنچے، سری لنکا پہنچے۔ جس کلمے نے ایسے لوگوں کو تیار کیا، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے اعلان نے ایسے افراد تیار کر دیے جو چین سے بیٹھنے کے لیے تیاری نہیں تھے۔ وہ سیریا گئے، وہاں ٹھہرے نہیں، وہ ایجپٹ میں داخل ہو گئے، وہاں ٹھہرے نہیں، وہ ٹیونس چلے گئے، وہ لیبیا گئے، وہ الجزائر گئے، وہ مراکو گئے، وہ اسپین گئے، افریقہ کے ممالک میں پھیلے، وہ سوڈان گئے اور مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے گئے۔ اور جہاں جہاں وہ گئے ایسا لگا جیسے خوشبو پھیل گئی، ایسا لگا جیسے تاریکیوں میں چراغ روشن ہو گیا، ایسا لگا جیسے مقناطیس آ گیا اور لوہے کے ٹکڑے اس سے چپکتے چلے گئے، ایسا لگا کہ جیسے انسانوں کا معالج آ گیا، ان کا مرشد آ گیا، لوگ اس پر ٹوٹے پڑتے تھے، اس کے قدم چومتے تھے، اس کی بلائیں لیتے تھے۔ جدھر بھی مسلمان چلتے چلے گئے، لوگوں نے ایک نیا نمونہ دیکھا، ایک نیا کردار دیکھا، ایک نئی مثال دیکھی۔ اس سے پہلے انہوں نے ظلم دیکھا تھا، ستم دیکھا تھا، استحصال دیکھا تھا، رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو یا عرب ملک ہو یا ہندوستان کی سرزمین ہو، پوری دنیا توقعاتی نظام میں جکڑی ہوئی، ظلم و ستم کی چکی میں پستی ہوئی۔ ایسے ماحول میں عدل انصاف کے علم بردار اٹھے، انسانیت کا چراغ لے کر اٹھے، اخلاق کی مشعلیں لے کر اٹھے، تو پوری انسانیت ان کی طرف کھنچتی چلی آئی اور پوری انسانیت ان کی صدا کے ساتھ صدا لگاتی چلی آئی۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو سب کی زبانوں نے لا الہ الا اللہ کہا، انہوں نے محمد رسول اللہ کہا تو سب نے محمد رسول اللہ کہا۔ ذرا غور فرمائیے کہ جس علاقے میں بھی محمد عربی علیہ السلام کے افراد داخل ہو گئے، وہاں 100% لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام اگر جبر سے داخل ہوتا، اگر تلوار سے داخل ہوتا، اگر ہتھیار سے داخل ہوتا تو وہ دل کو فتح نہ کرتا، وہ دماغ کو فتح نہ کرتا۔ کوئی فکر، کوئی عقیدہ، کوئی نقطۂ نظر جبر و اکراه سے فاتح نہیں بنتا ہے۔ دل اسی وقت فتح ہوتے ہیں جب دل کو فتح کرنے والی جاذبیت ہوتی ہے، عقل اسی وقت فتح ہوتی ہے جب عقل کو فتح کرنے والی حکمت ہوتی ہے۔
اور انسان کا باطن اسی وقت فتح ہوتا ہے جب دوسرے کا باطن چمکتا ہوا اور روشن ہوتا ہے، تب یہ فتوحات حاصل ہوتی۔ 100% فتوحات حاصل ہوئی۔ اے نیپال کے مسلمانوں، جس وقت مسلمان یہاں داخل ہوئے تھے تو چند داخل ہوئے تھے، سینکڑوں میں تبدیل ہوئے، ہزاروں ہو گئے، لاکھوں ہو گئے، ہندوستان میں کروڑوں ہو گئے۔ اگر وہی طریقہ کار قائم ہوتا اور وہی مشن بردار موجود ہوتے اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کے نمائندے کام کر رہے ہوتے، اگر رسول اللہ کے دیوانے ہوتے، رسول اللہ کے عاشق ہوتے، اللہ پر جان نشاور کرنے والے ہوتے، اللہ کے سے محبت کرنے والے ہوتے، تو اللہ کی نصرت چمکتی نظر آتی، دمکتی نظر آتی، اترتی نظر آتی، زمین سے ابلتی نظر آتی، فواروں کی طرح دکھتی نظر آتی۔ اگر وہ ہوتا تو یہ ہوتا، کیونکہ فرمان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، قدم جما دے گا، پہاڑ بنا دے گا، ہمالیہ پیروں کی گرد بن جائے گا، اور تم ہمالیہ سے بھی بلند پرواز حاصل کرو گے۔ تمہیں وہ معراج ملے گی کہ سرا سے اٹھو گے، سوریا کو پہنچو گے، بلکہ سدرۃ المنتہا کو پہنچو گے۔ اللہ نے یہ صلاحیت رکھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، ہمارے لیے کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، مکتب بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، اسپتال بنائیں گے، اسلامی اسکول بنائیں گے، خانقاہ بنائیں گے، اکیڈمی بنائیں گے، کسی کی مدد کریں گے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، کسی بیوہ کے لیے مددگار ہو جائیں گے، تمدنی ترقی کا انتظام کریں گے، ہر انسان کے لیے رفاہ کا کام کریں گے، اور سب اللہ کے لیے کریں گے، تو اللہ راستے سجھائیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے، عقل ملے گی، حکمت ملے گی، ذہانت ملے گی، فراست ملے گی، بصیرت ملے گی، تقوی سے دل منور ہو جائے گا، قدم صحیح اٹھیں گے، نگاہیں صحیح اٹھیں گی، کام صحیح ہوگا۔ جو اللہ کی طرف سے کام ہوتا ہے، جب مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا کہ جب بندہ اللہ کے کام کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، عبادت اللہ کی کرتے کرتے اللہ کا محبوب بنتا ہے، تو اللہ جبرائیل سے کہتا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبرائیل تمام فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کی طرف سے پوری زمین پر اس کی مقبولیت اور محبوبیت رکھ دی جاتی ہے۔ پھر اس سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، کھینچے اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری بات اوپر سے اترتی ہے، نیچے سے نہیں چڑھتی۔ اس کے لیے دنیا کی فنکاری، دنیا کی کرتب بازی، دنیا کی شعبدہ بازی، دنیا کے مکر و فریب نہیں چلتے، یہ سب تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو بھی دنیا کے ذیلی اور زمینی وسائل اختیار کرتا ہے، انہی پر اعتماد کرتا ہے، اللہ سے اس کی نگاہیں ہٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ناکام ہوتا ہے، اس کی کشتی ابھرتے ابھرتے ڈوبتی ہے، وہ ترقی کرتے کرتے گرتا ہے۔ اور جو اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کو اس نے وجود عطا فرمایا اور سب سے اس کو محبت ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ دوزخ میں جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے جنت میں جائیں۔ اسی کی خاطر پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، پیغمبروں سے مشقتوں کے کام لیے، بڑی بڑی قربانیاں پیغمبروں نے دی، کتنے پیغمبر شہید کر دیے گئے، اللہ کے محبوب بندے اللہ کے دین کے لیے شہید کر دیے گئے۔ لیکن اللہ کا دین اتنا عزیز ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی بھی قربانیاں اس کے لیے دلواتا ہے۔ اے لوگوں، آج پھر سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کو اپنا موضوع بنائیں گے اور تمام انسانوں کو اللہ سے جوڑیں گے، اپنے سے نہیں جوڑیں گے، اپنے ادارے سے نہیں جوڑیں گے، اپنی جماعت سے نہیں جوڑیں گے، اللہ سے جوڑیں گے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔
لوگوں سے کہیے کہ بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، لپٹو اللہ کی طرف، میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میرے مرید نہ بنو، میرے منتظر نہ بنو، میرے شاگرد نہ بنو، کسی کے ذریعے یا بلا کسی ذریعے کہ اللہ تک پہنچو، اللہ سے محبت کرو، اس کا دامن تھام لو، اس کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے نبی سے تعلق قائم کرو۔ جب اس اخلاص کے ساتھ اور اس بے غرضی کے ساتھ اللہ کی طرف لوگ بلائیں گے تو مسجد اور مسجد میں دوری نہیں رہے گی، اور مدرسے اور مدرسے میں تفریق نہیں رہے گی، اور جماعت میں فاصلہ نہیں رہے گا، اور تنظیم الگ نہیں ہوگی، اور مسلم ملک کے درمیان حد بندیاں نہیں ہوں گی، اور سرحدوں پر چیکنگ نہیں ہوگی، پوری دنیا، پورا عالم، پوری انسانیت ایک ہو جائے گی، اور انما المؤمنون اخوۃ کا منظر سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جہاں بھی ایک شخص نکل کے جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے وطن میں آ گیا، بھائیوں میں آ گیا، رشتہ داروں میں آ گیا۔ اسلام نے وہ نظام قائم کیا تھا کہ بخارا سے اندلس تک، اور اندلس سے بخارا اور سمرقند تک لوگ سفر کرتے تھے، نہ کہیں پاسپورٹ کی چیکنگ ہوتی تھی، نہ کہیں کوئی دشواری تھی، جس گاؤں میں چلے گئے ایسا لگا کہ وطن آ گئے، اہلن باہلن و جیران بجیران کا منظر نظر آتا تھا، اپنا گھر، اپنے پڑوسی، اپنے لوگ، محبت کرنے والے، جن کا تعارف اس طرح کیا گیا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ یہ صفت اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کی صحابہ ہی کی صرف نہیں تھی، اس صفت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ صفت اور یہ اوصاف لوگوں میں نہیں پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دے گا، اپنی ملازمت سے برخاست کر دے گا، ان کے متبادل لوگوں کو لا کے کھڑا کر دے گا اور ان سے کام لے گا۔ وہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کو ایسے بندے چاہیے جو اللہ پر دیوانے ہوں، اللہ کے عاشق ہوں، اللہ ان سے محبت کرے، وہ اللہ سے محبت کرے، جو ایمان والوں کے لیے بچھے جاتے ہوں، تواضع اختیار کرتے ہوں، جھکے جاتے ہوں، محبت کرتے ہوں، رحم دل ہوں، اور جو کفر و شرک کے بارے میں خوددار ہوں، باعزت ہوں، اللہ سے بغاوت اور اللہ کی معصیت کو کسی حالت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جن کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ کی خاطر جدوجہد کرے، کوششیں کرے، قربانیاں دے، جان لگائے، مال لگائے، آبرو لٹائے، اور پھر وہ اس معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، کون کیا کہتا ہے کہتا ہوگا، اللہ راضی ہو، مجھے یہ چاہیے، پوری دنیا ناراض ہو جائے سو ہو جائے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ میری رضا چاہتا ہے اور پھر اسے فکر نہیں ہوتی کہ لوگ راضی ہوتے ہیں یا نہیں، تو میں راضی ہوتا ہوں، لوگوں کو راضی کرتا ہوں، جو راضی نہیں ہوتے ان کی ناک رگڑ کر ماتحت کر دیتا ہوں، اور جو میری رضا کی فکر نہیں کرتا، لوگوں کی رضا کی فکر کرتا ہے، میں ناراض ہو جاتا ہوں، لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہوں، لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اے نیپال کے مسلمانوں، طے کر لو کہ صحابہ کرام کے اس نوین و نمونے کو پھر سے پیش کرنا ہے، اور جو پڑھائی غار حرا میں شروع کی گئی تھی، اور جو پڑھائی غار ارقم میں ہو رہی تھی، اور جس پڑھائی کا اعلان صفا کی پہاڑی سے ہوا تھا، جس پڑھائی کے حاصل کرنے والے کبھی اکاز میں اور کبھی سوئی مجنہ میں اور کبھی مینا میں اللہ کا کلمہ بلند کر رہے تھے، وہ پڑھائی جس نے مسلمانوں کو دارالہجر مدینہ منورہ پہنچایا تھا،
وہ پڑھائی جس پڑھائی نے مسجد نبوی میں وہ مدرسہ قائم کیا تھا، جس کے معلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جو بے پڑھے لکھے تھے، الٹریٹ تھے، جو حروف شناس نہیں تھے، جو جانتے ہی نہیں تھے کہ حروف کیسے پڑھے جائیں، الفاظ کیسے پڑھے جائیں، شریعت کا یہی حال تھا. ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی امی کو مبعوث فرمایا جو خود بھی الٹریٹ تھے، جو حروف شناس نہیں تھے، لیکن اللہ نے پوری دنیا کا ان کو معلم بنا دیا اور ان کو یہ حکم فرمایا کہ سب سے پہلے انسانوں کو وہ اللہ کی کتاب کی آیتوں سے متعارف کرائیں، اللہ کی کتاب کی آیتوں کے پڑھنے کا طریقہ سکھائیں. خوب یاد رکھیے کہ یہ موضوع پوری انسانیت سے متعلق ہے. یہ موضوع مدرسوں کے درجہ حفظ اور درجہ ناظرہ کے طلباء سے متعلق صرف نہیں ہے، پوری انسانیت. مکہ مکرمہ میں حضور کو بھیجا گیا تھا یتلو علیہم آیاتہ کے لیے، کہ قرآن انسانوں کے سامنے پیش کریں. اور ظاہر ہے کہ ان کی مادری زبان عربی تھی تو قرآن کا پیش کرنا ہی کافی تھا. ان کے دل کپ کپانے لگتے تھے اور ان کا وجود لرزنے لگتا تھا. جو عنادی ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کو سننا نہیں ہے، اور جو قبول کرنے والے ہوتے تھے ان کے دل پسیجتے چلے جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو آتے تھے اور وہ اس دین حق کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتے تھے. یہ نبی کو حکم مکہ مکرمہ سے تھا، قرآن سنائیے سب انسانوں کو، اے نیپال کے مسلمانوں، بدھسٹوں کو، ماؤوادیوں کو، ہندوؤں کو، سب کو اللہ کی کتاب سناؤ. اللہ کی کتاب کے نغمے اور گیت ان کے قلوب تک پہنچاؤ، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑ دو. اور دیکھو پھر معجزے، جس طرح موسیٰ کی لاٹھی نے معجزہ دکھایا، ید بیضا نے معجزہ دکھایا، دم عیسیٰ نے معجزہ دکھایا، سالے کی اونٹنی نے معجزہ دکھایا. قسم خدا قرآن ان سب سے بڑا معجزہ ہے. اور قرآن کو جب پیش کیا جائے گا اس کی اچھی آواز میں، اس کی تجوید کے ساتھ، اس کی ترتیب کے ساتھ، اس کے مطلب اور مضمون کے ساتھ دل پسیج جائیں گے. انسان قرآن سن کر لرز جائے گا اور وہ اس کے سامنے جھکتا چلا جائے گا. قرآن کو سنانا ہے، اس کا مطلب بتانا ہے، اس کے آداب سکھانے ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سب تک پہنچانی ہے. درس مشکات اور درس بخاری اور درس ترمذی اصطلاحی الفاظ بن گئے کہ ہم نے مدرسوں کی چار دیواری میں ان کو محدود کر دیا. اس کو آپ اس عنوان سے مت کہیے کہ تعلیمات نبوی. تعلیمات نبوی پاکی کے بارے میں، پاک بازی کے بارے میں، اللہ کی بندگی کے بارے میں، انسانوں کی مدد کے بارے میں، حج کے لیے جانے کے بارے میں، روزہ رکھنے کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں، خرید فروخت کے بارے میں، عدالتوں کے بارے میں، گواہیوں کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ ادب کے بارے میں، بچوں میں شفقت کے بارے میں، تعلیم و تربیت و تمدن و تہذیب کے بارے میں. جو تعلیمات نبوی ہیں وہ صرف مسلم قوم کے لیے نہیں ہے، وہ صرف مدرسوں کی چہار دیواری کے لیے نہیں ہے. یہ بڑا ظلم ہوا ہے. صحابہ اکرام نے پوری دنیا انسانیت کے سامنے جن تعلیمات کو پیش کر کے ان کو مسخر کر لیا، مسحور کر لیا. ہم نے جب ان تعلیمات کو محدود کر کے چار دیواریوں میں بند کر دیا تو لوگ ہم سے جھگڑنے لگے، لڑنے لگے، بگڑنے لگے. لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ اگر بتا دیتے کہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کیا کہتے ہیں، نیپالی زبان میں اس کا مطلب ہر فرد بشر کو بتلا دیتے. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کا مطلب ہر فرد کو پہنچا دیتے. ہر بدھسٹ کو اس کا مطلب معلوم ہوتا، ہر ماؤوادی کو اس کا مطلب معلوم ہوتا. آپ ان کے سامنے صحیح بات پیش کرتے تو صورتحال دوسری ہوتی. آپ کی پوزیشن ایک رہبر کی ہوتی، ایک ہادی کی ہوتی، ایک مرشد کی ہوتی، ایک محسن کی ہوتی، ایک متقی و پرہیزگار کی ہوتی. آپ کو پسماندہ قوم کی حیثیت سے نہ دیکھا جاتا، آپ کو اچھوت نہ بنایا جاتا، آپ پر ذاتی نہ ہوتی، آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہوتا.
یہی وہ موضوع ہے جو ہندوستان میں بھی ہے، یہی موضوع دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ اگر دنیا کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، سلامتی ہو، محبتیں ہوں، اخوتیں ہوں، انسانیت کی انسانیت پھر زندہ ہو، اس کا ایک راستہ ہے اور صرف ایک راستہ، وہ یہ کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اللہ کی کتاب سنائی جائے، اللہ کے نبی کا تعارف کرایا جائے، اللہ کے نبی کی حدیثیں بتائی جائیں، صحابہ کرام کے حالات سنائے جائیں، ان کی سیرتوں پر عمل کر کے دکھایا جائے، تو ملکوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، قوموں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اہل مدارس سے میری درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ ہر مدرسے میں جہاں ایک طرف اس کا انتظام ہے، ایک خاص نظام و نصاب کے ساتھ تعلیم ہو رہی ہے، وہاں ہر مدرسے میں غیر مسلموں کی تعلیم کا بھی انتظام ہو، اوپن اسکولوں کی اسکولنگ کے ذریعے ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، سی ڈی یا کیسٹ کے ذریعے ہو، یا اور کوئی سا بھی ذریعہ استعمال کیا جائے، فرض قرار دیا جائے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا فریضہ ہمیں اس طرح انجام دینا ہے کہ آبادی کے جتنے لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کو ان سے متعلق مسائل بتانے۔ تاجر کو بتائیے کہ صحیح طریقے تجارت کیا ہے، عورت کو بتائیے کہ اسلام نے اس کے حقوق کی ضمانت کیسے دی ہے، طالب علم کو بتائیے اسلام نے طالب علمی کے آداب کیا بتائے ہیں، استاد کو بتائیے کہ وہ کیسے کامیاب مدرس ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے کہ آواز ہر اسکول میں پہنچے، کالج میں پہنچے، یونیورسٹی میں پہنچے، آپ کی آواز، آپ کی حسین آواز، آپ کا حسین کردار، آپ کی خدمات پارلیمنٹ میں ظاہر بحث ہو، اسمبلیوں میں ان پر گفتگو ہو، اور لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہاں جو مسلمان رہتے ہیں وہ تو اتنے نیک، اتنے صالح، اتنے اچھے، اتنے خیرخواہ، اتنے فکر مند، اتنے متمدن، اتنے مہذب ہیں کہ باقی کوئی قوم ایسی نہیں۔ یہ بات صحابہ نے ثابت کر کے دکھا دی تھی، وہ ایران گئے یا رومان گئے، جہاں بھی گئے وہاں کے عوام نے ان کو دیکھا تو سمجھے آسمان سے فرشتے اتر آئے، یہ ایک نئی مخلوق چلی آئی ہے، تو ان کو ان کے بارے میں یہ احساس ہوا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہم اسلام کے چہرے پر قلم کا ٹیکا بن گئے ہیں، ہم اسلام کے آئینے پر داغ اور دھبے کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ہم اسلام کو بدنام کرنے میں خود شریک ہیں، دوسرے ہمارے خلاف جو کام کر رہے ہیں وہ بہت کم کر رہے ہیں، ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ طے کر لینا چاہیے ہر اعتبار سے ہم خدمت کریں گے، اپنی بھی اور سب کی، بغیر خیریت کے اور بغیر تفریق کے، علم سب تک پہنچائیں گے، اخلاق سب کو بانٹیں گے، رفاہی کام اور خیر خواہی کے کام کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں حصہ لیجئے کہ آپ روڈ ٹھیک کروائیں، اس میں حصہ لیجئے کہ سویلائزیشن اور تمدن کی ترقی آپ کے ذریعے ہو، آپ کی ایسی تنظیمیں ہوں جن تنظیموں کے ذریعے رفاہی کام ہو، خدمت کے کام ہو، تمدن کے کام ہو، دیہات شہر بن جائے، شہر ترقی یافتہ بن جائے، معاشرہ مضبوط ہو، لوگوں کے تعلقات بڑے خوشگوار ہوں اور ہر چیز کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ فکر مسلمان سنبھال لیں اور وہ کام کریں جو حکومت نہیں کر پاتی، حکومت کے ادارے نہیں کر پاتے، ہر محلے کے لوگ طے کر لیں کہ اپنی سڑک کے گڈھے وڈھے سب ٹھیک کروا دینے ہیں، سب لوگ چندہ کریں گے اور مل جل کر کام کر کے ایسی سڑکوں کی پیچنگ کر دیں گے، سیمنٹڈ کر دیں گے، تو ہر محلے کے لوگ اگر 100 فٹ کا انتظام کر لیں اور ہر خاندان کے لوگ 500 روپے 1000 روپے دیں گے، تو محلے کے سامنے کا منظر اتنا تبدیل ہوگا، اور جب تسلسل کے ساتھ یہ کام چل پڑے گا تو ملک آپ سے کہے گا کہ بھئی ہم لوگ درخواست کرتے ہیں کہ کارپوریشن آپ لوگ لے لیجئے، آپ ہمارا نظام سنبھال لیجئے، آپ تو بڑے ہی محسن ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے عمومی فائدے کے کاموں میں بہت زیادہ حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ نفسی کا جو عالم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کو تیار نہیں، اور آپس میں اختلافات ایسے کہ جماعتوں میں، مدرسوں میں اور مسجدوں میں یہ فتنے ہیں
शैतानी वसवसे हैं, इनसे बचकर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के पैगाम को दिल पर नक्श कर लेना चाहिए। अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थाम लेना चाहिए और अल्लाह की तरफ बुलाना चाहिए, अपनी तरफ नहीं। अपनी अलग अलग तंजीमों की बात मत कीजिए, अलग अलग मस्जिद मत बनाइए, अलग अलग डफली मत बजाइए। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअ इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। आज के दौर में इसकी बड़ी शदीद जरूरत है। पूरा आलम इस्लामी झुलस रहा है। हिंदुस्तान के और नेपाल के और दीगर मुल्कों के हालात भी अच्छे नहीं हैं और वजह सिर्फ यही है कि लोगों ने सही बात पहुंचाना और सही बात पर अमल करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। इसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। आज इदारुल उलूम नूरुल इस्लाम सुरसरी का ये इजलास एक तारीखी इजलास है, बल्कि तारीख साज इजलास है। मैं समझता हूँ कि नेपाल के जो हजरात भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, अगर ये तय कर लें कि मदरसे नबवी की रोशनी घर घर पहुँचाना है, इमारत हो या ना हो, कमरा हो या ना हो, झोपड़े के नीचे, छप्पर के नीचे, दरख्त के नीचे भी तालीम देनी पड़े तो देनी है और उसको आम करना और इलेक्ट्रॉनिक जरा इस्तेमाल करते हुए हर साहिब मोबाइल तक तालीम दीन को पहुंचा देना, सही पैगाम को पहुंचा देना। एक तरफ तो ये मुहिम जबरदस्त पैमाने पर चलाई, कुरान पाक तमाम इंसानों तक पहुंचा देना है पूरे खुलूस के साथ, और तालीमात नबवी को यानी बुखारी शरीफ का सबक पढ़ाना है बुद्धिस्टों को, हिंदुओं को, यहूदियों को, ईसाइयों को, दुनिया के तमाम इंसानों को। ये तालीमात सबके लिए है, सिर्फ एक तबके के लिए नहीं है। बस ये सबसे बड़ा पैगाम, ये मजमा अगर इस मिशन को, इस मुहिम को लेकर उठ खड़ा हो और ये तय कर ले कि अब से मेरी जात एक मदरसा है, मेरा घर एक मदरसा है, मेरे घर की खवातीन मदरसे की मुअल्लिमात या तालिबात बन जाएंगी, और इस तरह हम इस पैगाम को आम करेंगे। नेपाली जबान पर कमांड हासिल करेंगे, सिर्फ उर्दू नहीं बोलेंगे, इस मुल्क की जबान में तरक्की करना चाहिए, इस जबान में बात करना चाहिए, इस जबान में अखबारात में मज़ामीन लिखने चाहिए, इस जबान में रेडियो पर टॉक्स होनी चाहिए, इस जबान में टीवी चैनल पर आना चाहिए। उन लोगों को जो अल्लाह का कलाम पेश करे, जो नबी की तालीमात पेश करे, जो तारीख की बड़ी शख्सियात का तारुफ कराए अच्छी नेपाली जबान में। अगर हमारे स्कॉलर और बासलाहियत अफराद मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो लाखों करोड़ों इंसानों तक बात पहुंचेगी, और नेपाल में अगर अच्छे तरीके पर यह काम कर लिया गया तो इसका अच्छा असर हिंदुस्तान पर मुंतकिल होगा, भूटान में जाएगा, बर्मा पर भी असर पड़ेगा, श्रीलंका पर पड़ेगा, और बात फैलती चली जाएगी और यहीं से वो तरक्की हासिल होगी जो मतलूब है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक हम सबको अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों और मेरे बुजुर्गों, ऐसी चश्मदुशा तकरीर और ईमान अफरोज बयान के बावजूद अगर हम में से कोई फर्द, कोई शख्स हालात का रोना रोए, एहसास कमतरी का शिकार हो, माहौल से मायूस हो, तो मैं इस सब सारा आलमी जश्न और हजरत वाला के खिताब के ताल्लुक से और इस हवाले से आप सबको ये कहना चाहूंगा और आपसे ये बताना चाहूंगा कि न हो माहौल